دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا. ہر طرف سناٹا تھا. نہ کوئی بچانے والا تھا، نہ چیخ و پکار سننے والا. وہ قیامت صغرا کا منظر تھا جو صرف افضل خان اور اس کی فوج دیکھ سکتی تھی. آپ دیکھ رہے ہیں صاف بات. ماضی کے دریچوں میں ایسے کئی واقعات چھپے ہیں جو سنتے ہی ہوش اڑ جاتے ہیں. ایسی ہی ایک انوکھی داستان لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. دوستوں، یہ کہانی ہے کم و بیش 371 سال پرانی. یہ بھارتی ریاست کرناٹک کا شہر بیجاپور ہے. 1668 تک یہ شہر عادل شاہی حکمرانوں کا دارالسلطنت رہا. اسی سلطنت کے سپاہ سالار کا نام افضل خان تھا. سن 1659 میں ایک مراٹھا جنگجو جس کا نام شیواجی تھا، اس نے بیجاپور پر حملے کا منصوبہ بنایا. شیواجی آخر تھا کون؟ یہ ایک ہندوستانی بادشاہ اور مرہٹا قبیلے بھونسلے کا فرد تھا. اس نے بیجاپور کی زوال شدہ عادل شاہی سلطنت پر مرہٹا سلطنت قائم کی. بہرحال شیواجی سے پریشان اس وقت کے بیجاپور کے سلطان علی عادل شاہ ثانی نے افضل خان کو شیواجی کی موت کا ٹاسک سونپا. مورخین لکھتے ہیں جب افضل خان نے شیواجی کے خلاف مہم کا اعلان کیا تو نجومیوں نے افضل خان کو بتایا، تم اس جنگ میں شریک ضرور ہوگے لیکن زندہ واپس نہیں لوٹو گے. کوسنس نے اپنی کتاب بیجاپور دی اولڈ کیپٹل آف دی عادل شاہی کنگز میں اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے. لکھا کہ افضل خان نے اس پیش گوئی پر اتنا یقین کیا کہ اپنے معاملات اسی کے مطابق نمٹانے کا فیصلہ کیا اور خوف کی کہانی یہیں سے شروع ہوئی. اس کہانی کا سب سے ٹرننگ پوائنٹ افضل خان کی بیویاں ہیں، اور یہ سن کر آپ کو حیرانی ہوگی اس کی 4 یا 5 بیویاں نہیں بلکہ 63 بیگمات تھیں. اب جب اسے اس بات کا یقین ہو چلا کہ وہ اس مہم سے زندہ نہیں لوٹے گا تو اس نے وہ انتخاب کیا جو کسی کے وہم و گمان میں نہ تھا، اپنی تمام 63 بیویوں کی موت کا انتخاب. افضل خان اور اس کی فوج تیار کھڑے ہیں. ہر جانب سناٹا ہے. محل کے بیچ صحن میں اس کی بیویاں موجود ہیں. یہیں بالکل صحن کے قرب میں بہت بڑا کنواں ہے. خواتین کے چہروں پر ایک خوف دکھ رہا ہے. اتنے میں افضل خان نے زوردار اعلان کیا، میری تمام بیویوں کو اس کنویں میں دھکیل دو. حکم کی تعمیل ہوئی. ایک ایک کر کے افضل خان کی بیویوں کو کنویں میں دھکیلا جانے لگا. ایک عجیب خوف تھا. چیخ و پکار اور آہو بکا کا عالم تھا. خواتین کو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا تھا. ان کی آخری چیخیں دل دہلا رہی تھیں. ایک بیوی بمشکل جان بچا کر بھاگنے لگی، لیکن بدقسمتی کہ اسے بھی دھر لیا گیا اور بے دردی سے کنویں میں دھکیل کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ آخر اس کی بیویوں کا قصور کیا تھا؟ قصور ان کا نہیں بلکہ افضل خان یہ سوچ رہا تھا کہ وہ شیواجی کے خلاف مہم سے زندہ لوٹ نہیں پائے گا تو اس کی بیویوں کو کوئی غیر مرد حاصل نہ کر لے. اسی ڈر نے افضل خان کو یہ قدم اٹھانے پر مجبور کیا. اس ساری صورتحال کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ افضل خان نے محل کے احاطے میں 64 قبریں قائم کی. 63 اپنی بیویوں کی، جبکہ ایک قبر کو خالی رکھا گیا، شاید اس لیے کہ جب اس کی لاش پہنچے تو وہیں دفنایا جائے. کچھ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ شاید ایک بیوی بھاگ نکلی ہو، اسی لیے وہ قبر خالی ہے.
बहरहाल एक जैसी दिखने वाली दरमियाने साइज की ये कब्रें ऐसा लगता है कि एक ही वक्त में तैयार की गई थीं। कब्रों का चपटा ऊपरी हिस्सा बता रहा है कि ये खवातीन की हैं। अफजल खान ने ये कब्रें अपनी मौजूदगी में तैयार करवाई थीं। कब्रों की तादाद ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद इस सयाहती मकाम को 60 कब्र के नाम से जाना जाता है। शायद इसलिए कि 4 कब्रें बिल्कुल जमीन बोस हो गई हैं, लेकिन इनकी बाकियात अभी भी मौजूद हैं। खैर, किस्सा मुख्तसर ये कि अभी अफजल का मकबरा मुकम्मल नहीं हुआ था कि शिवाजी के खिलाफ मुहिम पर निकलने का हुक्म आ गया। ताहम अफजल खान ने मुहिम पर निकलने का साल बतौर अपनी तारीख वफात मकबरे के कतबे पर लिखवा दिया। तमाम लोगों ने यह तस्लीम कर लिया कि अफजल खान अब जिंदा नहीं लौटेगा, और दर हकीकत ऐसा ही हुआ। मरहटों के खिलाफ मुहिम के दौरान अफजल खान को कत्ल कर दिया गया। मोरखीन लिखते हैं कि बज़ाहिर अफजल खान अपनी बीवियों के पास ही दफन होना चाहता था, लेकिन वो मैदान जंग से कभी वापस लौटा ही नहीं। महल के आसार के शुमाल में उसका मकबरा खाली ही रहा। अफजल खान प्रतापगढ़ की ढलवानों पर उसी जगह दफन है जहां उसे कत्ल किया गया। अलबत्ता ये बात साफ है कि आज भी इन कब्रों के काले पत्थरों को देखकर खौफ आता है। आज भी वहां जाने वाले ये बताते हैं कि जब कब्रों के करीब जाएं तो कपकपाहट तारी हो जाती है। एक अजीब सा डर महसूस होता है। यूं लगता है जैसे इस सन्नाटे में उन खवातीन की आखिरी चीखें गूंज रही हों। वो औरतें इल्तिजा कर रही हों, पुकार रही हों कि उन्हें बचाया जाए। बहरहाल अब ये मकाम तारीकी में डूब चुका है। जो सयाह भी यहाँ आता है वहशत, इबरत और बर्बादी की दास्तान देखकर वापस लौट जाता है।